نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله والصلاة على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ سورۃ البقرہ ہے. یہ سورت مبارکہ قرآن مجید کے اندر جو صورتیں ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، لیکن یہ سورت مبارکہ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، یعنی 86 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں. اس کے بعد یہ سورت مبارکہ نازل کی گئی ہے، اور قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی سورت یہی سورت ہے. اس سورت مبارکہ کے اندر 40 رکوع اور 286 آیات مبارکہ ہیں. اور شروع کے اندر جو اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے کہ الف لام میم. اور یہ حروف مقطعات کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حروف الف لام میم یہ لفظ ایک نہیں ہے بلکہ یہ 3 لفظ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تو جو شخص صرف الف لام میم پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح جو سننے والا ہوگا اس کو بھی 30 نیکیوں سے اللہ رب العزت نوازیں گے، 30 نیکیاں اس کو بھی عطا فرمائیں گے. جتنا سننے والے کو ملے گا اتنا پڑھنے والے کو، جتنا پڑھنے والے کو اتنا سننے والے کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا. اور اسی طرح الف لام میم جو ہے، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی نام ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ الفاظ کو اس کے نام کے اندر خفت کو پیدا کرنے کے لیے، تخفیف پیدا کرنے کے لیے، اس کے مختصر نام کو بیان کرنے کے لیے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس کو کم کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، میم سے مراد جو ہے یہ ملک اللہ ہے. تو بہت ساری اس کے بارے میں مفسرین کی آراء ہیں، اور جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، ہمیں جو حکم ہے کہ ہم بس اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اور اسی طرح قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سر بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو الف لام میم ہے، یہ اسی طرح جو جتنا بھی حروف مقطعات ہیں قرآن مجید کے اندر 29 صورتوں سے پہلے حروف مقطعات آتے ہیں. اور یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں ایک راز ہے. اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے ایک اسم ہے. یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کے اسماء ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے جو 99 نام صفاتی نام بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں پر تو ان کا تذکرہ نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ 5,000 کہ باقی اللہ رب العزت کی طرف سے جو نام نازل کیے گئے ہیں پہلی کتابوں کے اندر بھی اور اس طرح قرآن مجید کے اندر بھی، تو ان کی جو تعداد ہے کم و بیش 5,000 ہے. 5,000 ان کی تعداد ہے جو پہلی کتابوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کو نازل کیا گیا ہے. اور اسی طرح اس کو مختصر کر کے لکھا جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جو مردم شماری والے ہوتے ہیں جب وہ تعداد کو جب گنتی کرتے ہیں
تو وہاں پر وہ مردوں کی جگہ پر میم لکھ دیتے ہیں، شماری کی جگہ پر شین لکھ دیتے ہیں کہ میم شین اور پھر آگے اس کے نمبر لکھ دیا کرتے ہیں، اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے تو اس کو جو مختصر کر کے ڈی سی لکھ دیتے ہیں، یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے اس کو مختصر کر کے اس کو اے سی لکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور تو اس کو بھی مختصر کر کے لکھ دیا گیا ہے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حروف مقطعات 29 صورتوں کی ابتدا کے اندر آئے ہیں، اور 29 صورتوں کی ابتدا کے اندر ان حروف مقطعات کو لایا گیا ہے۔ کہیں پر الف لام میم، کہیں پر الف لام را، کہیں پر ہا میم، کہیں پر یاسین طٰہٰ۔ تو مختصر یعنی یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان میں راز ہے، ہمیں زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سورت کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ سورۃ البقرہ اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ عامیل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اس کے غالباً بھتیجے تھے یا اس کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور گواہوں کی ضرورت انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب گواہ ہوں گے، تو ہم خود ہیں قتل کرنے والے، تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس بات آئی گئی ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے اپنے اس چچا کو یا چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد آ کر شور مچانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہماری داد رسی کی جائے۔ جسے عام محاورہ مشہور ہے کہ چور مچائے شور، کہ قتل بھی خود کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہماری داد رسی کی جائے کہ ہمارے چچا کو، ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ فَاذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ان کو کہو کہ یہ گائے کو ذبح کریں۔ یہ بقرہ کا جو لفظ ہے یاد رکھیے، یہ بیل اور گائے دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نر اور مادہ کے لیے۔ اب اس کی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گائے تھی، گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، یا بیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، بلکہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ان دو میں سے کوئی ایک تھا، نر تھا یا مادہ تھا، ان دونوں کے اوپر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر باقی بھی بہت سارے واقعات ہیں اور باقی بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان واقعات میں سے، ان باتوں میں سے ایک واقعہ یہی ہے جو گائے کو ذبح کرنے کا ہے۔ تو جب انہوں نے آ کر واویلا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فَاذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ گائے کو ذبح کرو۔ کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اور اس کا ایک حصہ اس جب مردے کو لگائیں گے، مثلا اس کا دل نکال کے اس گائے کا اور مردے کو لگائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر ایسا ہی کیا گیا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور جب اس کا گوشت کا ٹکڑا جب لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ میرے فلاں فلاں قاتل ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور قریب کے لیے ہاذا یا ہاذی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ دور کے لیے استعمال اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر کہ جو تم نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی تھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جو تم نے دعائیں کی تھی وہ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا ہے۔ فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ کوئی شک نہیں ہے۔ شک یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ لوگ تو شک کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بذات خود اللہ رب العزت کے کلام میں شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہن تو مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی ذہنیت مختلف ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک صفرا کا مریض ہوتا ہے، صفراوی مزاج رکھنے والا شخص،
وہ جب شہد کو استعمال کرتا ہے تو شہد اس کو کڑوا لگتا ہے، حالانکہ شہد تو میٹھا ہوتا ہے، تو اس کے مزاج کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر خرابی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شک پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدن للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کیسے متقی کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن مجید تو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے سپارے کے اندر آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ فرقان کے اندر آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ساری انسانیت کو ڈرانے کے لیے اور ان کو احکامات بتانے کے لیے انسانیت کو کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ اور یہاں پر متقین کا تذکرہ پھر کیوں کیا ہے جب یہ ہے ہی ساری انسانیت کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہی اس قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی استقامت فی الدین اور استقامت علی الدین کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔